حسام الحرمین میں 1905 میں احمد رضا بریلوی صاحب نے کتاب لکھ کے علماء عرب سے فتوے لیے. اس وقت صوفی علماء تھے سلطنت عثمانیہ کے، تو وہ سارے بریلوی ٹائپ عقیدے رکھتے تھے. انہوں نے کفر کے فتوے دیے علماء دیوبند کے اوپر اور غلام احمد قادیانی کے اوپر. وہ کتاب حسام الحرمین، حرمین کی تلوار، اس کے اینڈ پہ جا کے انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ علماء دیوبند کے بارے میں کہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی واجب القتل ہیں، ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے اور یہ اسلام سے نکل چکے ہیں، اجماع امت ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا جلمی ایک طرف تو یہ کہتا ہوا نہیں تھکتا کہ بریلوی فرقہ 1896 میں پیدا ہوا اور اس کے بانی احمد رضا بریلوی صاحب ہیں، اور دوسری طرف نکل جاتی ہے سچی بات جن کے منہ سے مستی میں کا مصداق ٹھہرتے ہوئے اپنے بیانات میں اس بات کا بھی اعتراف اور اقرار کرتا ہے کہ جو عقائد و نظریات اس وقت نجدیوں کے آنے سے پہلے علماء عرب کے تھے، وہی عقائد و نظریات آج اہل سنت و جماعت بریلویوں کے ہیں. یہ بھی اپنی زبانی اقرار کر چکا ہے. ابھی لیٹسٹ اس نے بیان دیا ہے اور اس میں اس بات کا اقرار کیا کہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت نجدیوں کی حکومت آنے سے پہلے مکہ شریف اور مدینہ طیبہ کے عرب علماء سے غلام قادیانی، رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد سہارنپوری، قاسم نانوتوی اور اشرف علی تھانوی کے خلاف فتوے لیے، جس کو حسام الحرمین کہا جاتا ہے. یعنی عرب شریف کے 34 علماء نے ان 5 افراد کے خلاف شرعی فتویٰ صادر کیا، اس بنیاد پہ کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر گستاخانہ اور کفریہ عبارات لکھی تھی، جن پر امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا. اور اس فتوے کی تصدیق اس وقت کے عرب شریف کے مکہ شریف اور مدینہ طیبہ کے 34 علماء نے حسام الحرمین کی صورت میں تصدیق و تقریز امام اہل سنت رحمۃ اللہ کے فتوے کی. مرزا جلمی کہتا کہ اس وقت عرب علماء وہ بریلوی ٹائپ تھے. اب بریلوی ٹائپ کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے اس کا صریح اور واضح مطلب یہ ہے کہ ان عرب علماء کے وہی عقائد و نظریات تھے جو آج اہل سنت و جماعت بریلویوں کے عقائد و نظریات ہیں. تو پھر یہ ڈنڈورا پیٹنا کہ 1896 میں فرقہ پیدا ہوا ہے، یہ جناب 1896 میں عقیدہ بنا ہے اور اس کے بانی احمد رضا بریلوی صاحب ہیں، یہ تضاد بیانی اور کذب بیانی نہیں تو اور کیا ہے. بحمداللہ تعالیٰ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ کے وہی عقائد و نظریات ہیں جو 14 صدیوں سے اہل سنت و جماعت کے اسلاف اور ائمہ دین کے چلے آ رہے ہیں. یہی وجہ کہ مرزا جلمی گاہے بگاہے جہاں صوفیہ کا ذکر کرتا ہے، اسلاف امت کا تذکرہ کرتا ہے، تو ان کو دیوبندیوں کے ساتھ نہیں جوڑتا. ہزار سال پہلے، 800 سال، 1200 سال پہلے جو صوفیہ اور اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کو بریلویوں کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے. اور بحمداللہ تعالی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اسلاف امت اہل سنت و جماعت کے ہی اسلاف ہیں اور ان کے صحیح وارث جو ہیں وہ بریلوی ہی ہیں جو کہ اہل سنت و جماعت کے طریقے پر بحمداللہ تعالی چلے آ رہے ہیں. مرزا جلمی نے اپنے نماز تراویح والے لیکچر میں بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ نجدیوں کی حکومت آنے سے پہلے وہاں صوفیوں کی حکومت تھی. اہل سنت کا نام لینا تو اس کو گوارا نہیں تھا کہ ان سنی مسلمانوں کے لیے اہل سنت کا لفظ استعمال کرتا، ان کو صوفی کہہ کے مرزا نے کہا ہے کہ وہاں صوفیوں کی حکومت تھی، اہل حق کی حکومت یعنی نجدیوں کی حکومت آنے سے پہلے. 1925 کے اندر جب عرب ریولوشن کی وجہ سے حادثاتی طور پہ وہ ریولوشن جس طرح بھی آئی تھی اس سے قطع نظر حادثاتی طور پر کتاب و سنت کے منہج والے علماء کی حکومت آ گئی حرمین شریفین میں. وہاں پر انہوں نے پہلے سال 11 رکعت سنت کے مطابق شروع کروائے، لیکن ظاہر ہے کہ 700-800 سال تک وہاں پہ صوفیوں کی حکومت رہی تھی، حنفیوں کی، سلطنت عثمانیہ کی، جنہوں نے وہاں وہ مزار بھی بنائے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مخالفت کی، وہ مزار بھی انہوں نے توڑے علماء عرب نے. وہ صوفی قوم تھے اور ان کے کیا عقائد تھے؟ ان کے وہی عقائد تھے
جو آج اہل سنت و جماعت کے بریلویوں کے عقائد ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ مرزا جیلمی نے علماء عرب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا، مسئلہ رفع الیدین کو ڈسکس کرتے ہوئے رفع الیدین کا مسئلہ بیان کیا اور کہا کہ رفع الیدین کا مسئلہ، یہ مسئلہ جو ہے یہ سب کانٹیننٹ کا مسئلہ ہے۔ باقی علماء عرب کے ہاں شافعی ہیں، وہ رفع الیدین کرتے ہیں لیکن کٹر قبر پرست ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں توحید کا، ختم نبوت کا قلعہ ہے رفع الیدین سے نماز پڑھنا، ایٹ لیسٹ سب کانٹیننٹ میں۔ باقی ملکوں میں تو شافی بھی صوفی ہیں بڑے بڑے، وہ رفع الیدین سے ہی پڑھتے ہیں لیکن کٹر قبر پرست ہیں۔ شافعی علماء کو کٹر قبر پرست کیوں کہا؟ کیونکہ جس طرح اہل سنت و جماعت بریلوی اللہ رب العزت کے ولیوں محبوبان خدا کی قبور اور ان کے مزارات سے فیض و برکت کے قائل ہیں، علماء عرب بھی جو کہ نجدیوں کے علاوہ علماء عرب ہیں وہ اسی طرح کا عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں جو الحمدللہ اہل سنت و جماعت بریلویوں کا ہے۔ تو مرزا نے ان کو کٹر قبر پرست کہہ کے تو ان کو مشرک ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر ساتھ جو مرزا کا بیان ہے کہ جس میں اس نے یہ کہا کہ اس وقت کے عرب علماء جو کہ بریلوی ٹائپ تھے انہوں نے دیوبندی علماء کے خلاف فتوے دیے، اس بیان سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ علماء دیوبند کے اوپر جو اہل سنت و جماعت کے اکابرین نے فتوے دیے، بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان فتاوی جات کی تصدیق خود علماء عرب نے کی ہے۔ علماء عرب 34 عرب کے علماء کے وہ فتاوی جات ہیں جن کو حسام الحرمین کہا جاتا ہے۔ تو یہ صرف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، پھر ان علماء عرب کے بارے میں مرزا جیلمی کیا کہے گا؟ تو بریلوی الحمدللہ اسی عقیدے پر کھڑے ہیں جو اہل سنت و جماعت کا 14 صدیوں سے عقیدہ چلا رہا ہے۔ صحابہ سے لے کر آج تک اللہ رب العزت کے جتنے ولی آئے ہیں وہ اسی عقیدے اور اسی جماعت میں آئے ہیں۔ اور مرزا جیلمی نے اس بات کا بھی اپنی زبان سے اقرار کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتے تھے، آج اگر کسی نے وہ محبت دیکھنی ہے تو وہ محبت آج بریلویوں کے اندر موجود ہے۔ سمجھ لیں ایک اختلاف ہے جسے میں نے ایک جملے میں جمع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں صحابہ کرام کی جو عقیدت تھی اللہ کے محبوب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عقیدت آج اگر آپ نے کسی میں دیکھنی ہے تو وہ بریلوی مکتب کے لوگ ہیں۔ بحمد اللہ تعالی دلیل وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے۔ مرزا جیلمی اس بات کا بھی اقرار کر رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ جو صحابہ کی محبت تھی حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں، وہ محبت آج اگر کسی کے اندر موجود ہے تو وہ بریلویوں کے اندر موجود ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت بریلویوں کا تعلق بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھ اور حضور کے صحابہ کے عقیدے کے ساتھ ہے۔ اس سلسلہ میں ایک تو عبارات مزید میں آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ کتاب ہے بریلویت، غیر مقلد وہابیوں کے بہت بڑے عالم احسان الہی ظہیر کی کتاب۔ اس کے صفحہ نمبر 21 پر احسان الہی ظہیر نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ عرب کے اندر جو اہل سنت موجود ہیں، صوفیہ موجود ہیں، ان کے عقائد اور اہل سنت و جماعت بریلویوں کے عقائد بالکل آپس میں ملتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ اس گروہ کے عقائد بعض دوسرے اسلامی ملکوں میں تصوف کے نام پر رائج ہیں، یعنی صوفیہ جو عرب ممالک کے اندر موجود ہیں ان کے وہی عقائد ہیں جو بریلویوں کے عقائد ہیں۔ اور یہ دوسری کتاب ہے شمع توحید، اہل حدیث وہابیوں کے بہت بڑے عالم ہیں ثناء اللہ امرتسری، صفحہ نمبر 63 پر لکھتے ہیں کہ امر سرب مسلم آبادی غیر مسلم آبادی کے مساوی ہے۔ 80 سال پہلے قریباً سب مسلمان اسی خیال کے تھے جن کو آج کل بریلوی حنفی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یعنی 1857 انگریزوں کے آنے سے پہلے ہندوستان میں وہی عقیدہ تھا جو آج اہل سنت و جماعت بریلویوں کا عقیدہ ہے۔ ہاں یہ باقی جو عقیدے ان کے خلاف ہیں وہ انگریز کے آنے کے بعد پیدا ہوئے۔ شیخ اکرام ایک مورخ ہیں، اپنی کتاب موج کوثر کے صفحہ نمبر 70 پہ لکھتے ہیں، امام احمد رضا خان محدث بریلی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے نہایت شدت سے قدیم حنفی طریقوں کی حمایت کی، یعنی جو قدیم سے حنفی طریقے چلے آ رہے تھے
امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی نیا عقیدہ اور نیا فرقہ پیدا نہیں کیا، بلکہ انہی طریقوں کی انہوں نے شدت کے ساتھ حمایت کی ہے جو حنفیوں کا پرانا چلا آ رہا تھا۔ حنفیوں کے طریقے کے بھی امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حمایت کی، اور صوفیہ اور اہل سنت کا جو طریقہ چلا آ رہا تھا اس کی بھی حمایت کی۔ بحمد اللہ تعالیٰ ہمارا اہل سنت و جماعت بریلویوں کا عقیدہ اور نظریہ وہی ہے جو صحابہ سے لے کر آج تک اللہ رب العزت کے ولیوں کا اہل سنت و جماعت عقیدہ چلا آ رہا ہے۔